چل السلام علیکم دوستو، اگر آپ کسان ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات ملے گی۔ دوستو یہ پیچھے ورمی کمپوسٹ کی چھنائی کر رہے ہیں ہم، یہ ہمارا یونٹ ہے سارا۔ دوستو میں آج بتانے لگا ہوں کہ ورمی کمپوسٹ کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب ہمارے ملک میں کھادوں کا رجحان شروع ہوا نا، تو ذمہ دار اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، جس میں یہ یوریا ڈی اے پی۔ تو جو سیل آفیسر تھے ان کھادوں کے، تو وہ چوری آ کے کسی بھی فصل پہ 5 کلو کا چھٹا دے کے چلے جاتے تھے، اور جب اس کا رزلٹ آتا تھا تو پھر کسانوں کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ دیکھیں اس جگہ کا جو رزلٹ ہے وہ کتنا اچھا ہے، اور جس جگہ پہ کوئی کھاد آپ نے استعمال نہیں کی اس کا رزلٹ کتنا مطلب اس میں فرق ہے۔ تو ہوا کیا، وہ جو 5 کلو کھاد انہوں نے پہلی دفعہ ہماری فصل کو ڈالی تھی، تو اس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ ظاہری کھاد ہے، کھاد نے اثر تو کرنا ہے اپنا، لیکن کھاد اثر کس طرح کرتی ہے یہ بھی کسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب پہلی دفعہ کھادیں استعمال ہوئیں تو ہماری زمین میں جو آرگینک میٹر تھا وہ پورا تھا۔ جب انہوں نے 5 کلو کھاد ڈالی، پوری کی پوری جو 5 کلو کھاد تھی اس نے اپنا اثر دکھایا۔ آہستہ آہستہ کھادوں کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی گئی، 10 کلو 15 20، اور آج فی ایکڑ جو ڈی اے پی ہے وہ 4 بوریاں یعنی کہ 200 کے جی لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور رزلٹ نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ جب زہریلی کھادوں کا استعمال شروع ہوا تو ہماری زمین میں جو آرگینک میٹر تھا وہ کم ہوتا گیا، اور کھادوں کی جو مقدار ہے وہ ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو کھاد ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 15-16 ہزار کی بوری ہوگی ہے ڈی اے پی کی۔ اگر 4-5 بوریاں کسان 1 ایکڑ میں ڈالے تو اس کو کیا بچے گا؟ اور ایک کھاد اور پیسٹی سائیڈ ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا کسان ہے وہ دبا ہوا ہے اور مشکلات کا شکار ہے۔ یہ جو ورمی کمپوسٹ ہے نا جی، اس میں 70% آرگینک میٹر ہے، اور اس میں وہ تمام خوراکی اجزاء ہیں جو کسی بھی فصل کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ جو تقریباً 16 سے 17 قسم کے ہیں، جس میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، کاپر، زنک، اس کے علاوہ اس میں بیکٹیریاز بڑے ہیں جو ہماری زمین کی ہیلتھ کو اچھا کرتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کھیتوں میں آرگینک میٹر جو ہے وہ بڑھائیں۔ اس کے بڑھانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری فصلوں کے باقیات ہیں اس کو زمین میں کرش کریں اور ویسٹ ڈی کمپوزر کا استعمال کریں، تاکہ وہ ان باقیات کو جلدی جلدی ڈی کمپوز کر کے زمین کا حصہ بنا دے، اور ساتھ ورمی کمپوسٹ کا استعمال شروع کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ فی ایکڑ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فی ایکڑ کتنی استعمال کریں ورمی کمپوسٹ، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ 20-25 بیگ ڈالیں، آپ اس کی شروعات کریں، آپ اس کے 10 بیگ ڈالیں، اور جہاں پہ آپ ڈی اے پی کی 1 بوری ڈال رہے ہیں وہاں پہ وہ آپ آدھی کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو پیداوار ہے وہ آپ کی اس جو 1 بوری کے برابر ملے گی، بلکہ اس سے بھی اچھی ہوگی۔ اور دوسری دفعہ جب آپ کسی فصل کو ڈالیں تو اس کے جو بیگ ہیں وہ 15 کر دیں، اور جو ڈی اے پی کی مقدار ہے یا وہ دوسری کھادیں ان کی مقدار مزید کم کر دیں۔ اسی طرح تیسری چوتھی پہ جا کے آپ اپنا ایک بیلنس بنا لیں کہ آپ نے فی ایکڑ 10 بیگ ڈالنے ہیں، 15 ڈالنے ہیں، 20 ڈالنے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری کھادیں ہیں ان کو سیٹ کر لیں کہ میں نے فی ایکڑ میں جو ڈی اے پی ہے وہ 10 کلو استعمال کرنی ہے یا 15 کلو استعمال کرنی ہے، اور ساتھ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو فصل ہے، آپ کی جو زمین ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی، آپ کی زمین میں جو آرگینک میٹر ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور جو فصلوں کی پیداوار ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اس میں جو آپ کی پیداوار ہے وہ بھی بڑھے گی، آپ کی جو اناج ہے اس کا ذائقہ، خوشبو، رنگ، ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ اب مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔
رنالہ خرد ضلع اکاڑا میں ہمارا یونٹ ہے جی. آپ ورمی کمپوسٹ خریدنا چاہیں یا ورمی کمپوسٹ کا یونٹ لگانا چاہیے، دیکھیں جی یہ ہمارا سارا پیچھے یونٹ لگا ہوا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کا دوست حسن اشرف بھٹی، ولیج آرگینک فارم، رنالہ خرد، ضلع اکاڑا. شکریہ.